بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 59 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے اسم المفعول و عملہ، کہ اسم مفعول اور اس کا عمل۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے پڑھا ہے اسم فاعل اور اس کا عمل۔ جس طرح آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اسم فاعل فعل مضارع معلوم سے بنا ہے، اسی طرح اسم مفعول جو ہے وہ فعل مضارع مجہول سے بنا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ فعل مضارع مجہول کے بعد جب کوئی اسم آتا ہے وہ نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یؤکل الطعام، الطعام یہ کیا ہے؟ نائب فاعل ہے، یہ فاعل نہیں ہے کیونکہ یہ مفعول ہے اصل میں، اور جب بھی فاعل حذف ہوتا ہے تو ہم مفعول کو فاعل کے قائم مقام لگا دیتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں مفعول ما لا یسمى فاعلہ۔ تو اسی طرح جب مفعول فعل مضارع مجہول سے بنا ہے تو اس میں مفعول بھی ما بعد کو رفع دے گا، نصب نہیں دے گا۔ تو آئیے اس کو ہم مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم المفعول وعملہ الامثلہ۔ سمع الحدیث، حدیث کو سنا گیا۔ سمع الحدیث، حدیث فاعل تو نہیں ہے، کیا ہے؟ نائب فاعل، کیونکہ حدیث کو سنا گیا ہے، سننے والا یہاں پر مذکور نہیں ہے، تو اسی لیے ہم نے فاعل کی جگہ مفعول کو رکھا اور اس کو ہم نے ضمہ دے دیا تاکہ وہ فاعل سے مشابہت رکھے حرکت کے اعتبار سے۔ اب اسی کو ہم کہتے ہیں الحدیث مسموع، ٹھیک ہے۔ نقل الخبر، خبر نقل کی گئی، ناقل کون ہے پتہ نہیں، الخبر منقول۔ انقذ الغریق، جو ڈوب رہا تھا اس کو بچا لیا گیا، کس نے بچا پتہ نہیں ہے، الغریق منقذ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ منح المجد جائزۃ، جو محنت کرنے والا ہے اس کو انعام ملا، دیا گیا۔ المجد ممنوح جائزۃ، اب ممنوع اس میں مفعول ہے، اس نے ما بعد میں عمل کیا ہے، ممنوح جائزۃ۔ تو ممنوع کے بعد کیا آیا؟ یہاں پر اس کا مفعول آیا۔ اعطی الفقیر ثوبا، ٹھیک ہے، فقیر، یہاں پر الفقیر معطن ثوبا، معطن، اب یہ کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول کے بعد ثوبا کیا ہے؟ اس کا مفعول ہے۔ اتخذ الکتاب سمیرا، کتاب کو رات میں باتیں کرنے والا بنایا گیا، یعنی رات میں کتاب باتیں کر رہا ہے۔ الکتاب متخذ سمیرا۔ انطلق یوم الجمعہ، منطلق یوم الجمعہ۔ عتب علی الصدیق، الصدیق معتوب علیہ۔ احتفل احتفال عظیم، ما محتفل احتفال عظیم۔ یہ جو جیم کی مثالیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، انطلقہ یہ فعل لازم ہے، تو فعل لازم سے چونکہ ہم اگر مفعول بنائیں گے تو اس کے بعد اس کا فاعل نہیں آ سکتا، اس لیے یہاں پر یا تو ظرف آئے گا، ٹھیک ہے، ظرف آئے گا، یا جار مجرور یعنی معتوب علیہ، احتفال یا موصوف صفت آئے گا۔ اس کو انشاءاللہ بحث سے ہم مزید سمجھ لیں گے۔ فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم اس میں مفعول کو دیکھیں گے، مسموع کیا ہے؟ یہ مفعول ہے، منقول مفعول ہے، منقذ مفعول ہے۔ یہاں پر دیکھیں ہم نے عمل دیا ہے اس میں مفعول کو ما بعد میں، تینوں مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ فعل لازم ہے تو فعل لازم کے بعد اس کا مفعول نہیں آتا، الا یہ کہ وہ جار مجرور ہو یا ظرف ہو اور یا مصدر ہو، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ بحث سے ہم سمجھ لیں گے۔ البحث اذا تدبرت، اگر آپ غور کریں امثلۃ المتقدمہ، گزشتہ مثالوں کو، وتذکرت ما سبقت لک دراست، اور وہ آپ یاد کریں جس کا سبق یا جس کے اسباق گزر چکے ہیں۔ عرفت، آپ جانیں گے معنی اسم المفعول کے اسم مفعول کیا ہوتا ہے۔ وکیف یصاغ، اور اسم مفعول کو ہم کیسے بناتے ہیں، اس کے صیغے کو کیسے بناتے ہیں، من الثلاثی، ثلاثی سے یا غیر ثلاثی افعال سے۔ علی ان، اس کے علاوہ بھی ہم سنلخص، ہم ملخص طور پر، اختصار کے طور پر بیان کر دیں گے آپ کے سامنے جب ہم قواعد کا ذکر کریں، یعنی قواعد
کا ذکر کرتے ہوئے ہم مفعول کے بارے میں بتا دیں گے کہ وہ کس طرح بنتا ہے ثلاثی سے اور کس طرح بنتا ہے افعال غیر ثلاثی یعنی افعال مزیدہ سے. وہنا اور یہاں پر ندعو کا ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں الی البحث فی اشیاء جدیدہ کہ آپ نئی چیزوں میں بحث کریں، اس کو سمجھیں جو متعلق ہیں بسم المفعول. فنقول تو ہم کہتے ہیں تأمل الافعال فی الامثلۃ الطوائف الثلاث، 3 قسم کی جو الف با جیم مثالیں ہیں اس پر غور کریں. الف با جیم تجدها آپ اس کو پائیں گے جمیعا مبنی للمجہولی کہ وہاں پر آپ افعال کو پاتے ہیں مبنی للمجہول سمع ٹھیک ہے وہاں پر، اسی طرح تمام جگہوں پر. وتجد افعال الطائفۃ الاولى پہلے قسم کی مثالوں کو آپ دیکھتے ہیں منها متعدیہ لواحد کہ کبھی کبھار یہ متعدیہ ہیں ایک کی طرف. ولذلك انیب المفعول به مناب الفاعل جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مفعول به کو ہم نے فاعل بنا دیا. سمع الحدیث اصل میں کیا تھا سمع زید الحدیث، تو جب ایک مفعول کی طرف یہ متعدی ہے سمع ایک مفعول کو چاہتا ہے تو ہم نے اسی مفعول کو نائب فاعل بنا دیا. وافعال الطائفۃ الثانیہ دوسرے قسم کی مثالوں میں متعدیہ لمفعولین جب فعل 2 مفعول کو چاہتا ہے. ولذلك انیب المفعول الاول پہلے مفعول کو ہم نے نائب فاعل بنا دیا اور دوسرے کو ہم نے منصوب رکھا جس کی مثال یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے. منح المجد جائزتاً، اب منح زید المجد جائزتاً، منح زید زید نے دیا ہے المجد کس کو محنتی کو جائزتاً، تو یہ 2 ہیں تو پہلے کو نائب فاعل بنا دوسرے کو مفعول رہنے دیا. ومثلها اور اسی طرح فی ذلک الافعال المتعدیہ لثلاثہ جو افعال متعدیہ ثلاثہ کی طرف ہیں. فإنها ترفع الاول پہلے کو مرفوع رکھیں گے علی انه نائب عن الفاعل کہ وہ فاعل ہے نائب فاعل ہے. وتنصب ما عداه ما بعد کے جو 2 اسم ہیں دونوں کو ہم مفعول رکھیں گے جس کی مثالیں آپ نے جیم میں دیکھی. اما افعال الطائفۃ الاخیرہ جو آخری قسم کی مثالیں ہیں فلازمۃ تو وہ افعال لازمہ ہیں. ولذا جاء نائب الفاعل فیہا تو نائب فاعل وہاں پر آئے گا ظرفاً کما فی المثال الاول منها وجار ومجرور کما فی المثال الثانی ومصدرا کما فی المثال الثالث على نحو ما عرفت فی باب بناء الافعال اللازمۃ للمجهول جس طرح آپ نے وہاں پر بھی سمجھا ہے کہ جب ماضی مجہول ہو تو اس کے بعد کیا آئے گا نائب فاعل آئے گا ظرف جار مجرور یا مصدر. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ اگر آپ غور کریں اسماء المفعولین وہ اسماء جو مفعول واقع ہیں فی الامثلۃ المحاذیہ وجدتها شبیہۃ بالافعال المبنیۃ للمجہول السالفہ الذکر فهي مثلها في الاشتقاق لأنها مأخوذة من مصادرها ومثلها في الحكم أيضا فإنها تعمل عملها جس طرح نائب فاعل جس طرح ماضی معلوم عمل کرتا ہے اسی طرح اس میں مفعول بھی عمل کرتا ہے یہ بتانا چاہیے. ولا تصاغ اسم المفعول من اللازم اسم مفعول لازم افعال سے نہیں بنتا کیونکہ لازم مفعول کو چاہتا ہی نہیں. الا مع ظرف مگر ہاں اگر آپ اس کے لیے مفعول کو لانا چاہتے ہیں تو ظرف سے جار مجرور سے یا مصدر سے آپ اس کے لیے مفعول بنا سکتے. جیسے جلسا فی البیت جلسا اب جلسا یہ فعل لازم ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ جلسا بیتن یہ غلط ہے تو فی البیت جار مجرور متعلق ہے تو وہ پھر اسی طرح سے مفعول بنے گا. ولا يعمل اسم المفعول عمل فعله المبني المجهول اسم مفعول عمل نہیں کرتا مبنی مجهول الا بالشروط مگر شروط سے التي تقدمت في عمل اسم الفاعل اور وہاں پر آپ نے 2 شرط پڑھے تھے اس کا تکرار ضرور کریں. ایک یہ کہ الف لام اسم مفعول پر داخل ہوگا تب وہ عمل کرے گا وگرنہ نہیں. دوسرا یہ کہ اسم مفعول جو ہے وہ مضارع یا حال کا معنی اس میں پایا جاتا ہو. وانت قریب العہد آپ نے اسم فاعل کے درس میں پڑھا ہے بیاض شروط. ولذلك لا نرى حاجة الى الاطالة بإعادتها اس لیے ہم یہ حاجت نہیں دیکھتے یا ہمیں ضرورت اس بات کی نہیں کہ ہم اس کو دوبارہ ذکر کریں اس سے تو پھر بات لمبی ہو جائے گی. لہٰذا آپ اسم فاعل کا درس دیکھیں اس میں جو شروط ہیں وہ اسم مفعول کے بھی شروط ہیں. القاعدہ اسم المفعول وہ فعل وہ مفعول ہے اسم وہ اسم ہے مسوغ جو بنایا گیا ہے من مصدر الفعل المبنی المجهول فعل مبنی المجهول کے مصدر سے للمجهول للدلالتی کہ وہ دلالت کرتا ہے علی ما وقع علیہ الفعل کہ جو فعل جس پر واقع ہوا ہے. یصاغ اسم المفعول اسم مفعول بنایا جاتا ہے من الثلاثی ثلاثی مجرد افعال سے علی وزن مفعول جیسے نصر ینصر منصور. ومن غیر الثلاثی اور جو غیر ثلاثی افعال ہیں یعنی
استنصر یستنصر، تفاعل یتفاعل وغیرہ علی وزن اسم فاعلی، اسم فاعل کی طرح ہوگا لیکن آخری حرف یعنی ما قبل حرف الاخیری حرف پر فتحہ ہوگا، جیسے مقابل، مستنصر، ٹھیک ہے، آخری حرف سے پہلے والے حرف پر فتحہ ہوگا اور فاعل میں کسرہ ہوتا ہے۔ القاعدہ لا یصاغ اسم المفعول، اسم مفعول نہیں بنایا جاتا من اللازمی افعال لازمہ سے الا مع الظرف، مگر آپ اس کے لیے مفعول لا سکتے ہیں ظرف سے، جار مجرور سے اور مصدر سے۔ یعمل اسم المفعول، اسم مفعول عمل کرتا ہے عمل فعل المبنی للمجہول، فعل مبنی للمجہول والا عمل، جس طرح فعل مبنی للمجہول ضرب زید، جلس زید وغیرہ، اس طرح یہ بھی بالشروط التي تقدمت فی عمل اسم الفاعل۔ تمرین فی الاعراب، ما معطن اخوک جائزتن، تو معطن کیا ہے؟ اسم مفعول ہے، اخوک اس کا فاعل ہے، جائزتن اس کا مفعول ہے۔ ما حرف نفی مبنی علی السکون، معطى مبتدا مرفوع بضمہ مقدر علی الالف، اخو نائب فاعل، فاعل سد مسد الخبر مرفوع بالواو لأنه من اسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه ضمیر مبنی علی الفتح في محل جر، جائزہ مفعول به ثانی، تو یہ مفعول به ثانی ہوگا، یہ مفعول اول حقیقتاً ہے لیکن یہاں پر یہ کیا ہے؟ معطن کے لیے نائب فاعل ہے، اور نائب فاعل آپ کو پتہ ہے حقیقت میں مفعول ہوتا ہے، منصوب بفتحۃ الظاہرہ۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔